خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز مومنین، پاک ماں کلیسیا آج کے اس پاک لتوریائی کلام کے ذریعے ہماری توجہ 3 باتوں کی طرف راغب کرواتی ہے۔ پہلی بات خدا کے رحم کی، دوسری خدا کے پیار کی، تیسری بات خدا کے نور کی، اس نور کی جس کی روشنی میں چلنے کے لیے ہم سب بلائے گئے ہیں۔ اور نور میں چلنا، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے وجود میں چلنے کا نام ہے۔ جب بھی پاک ماں کلیسیا میں بپتسمے کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو بپتسمے کے ساکرامنٹ کے ساتھ روشن موم بتی ماں باپ کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے۔ کیوں تھمائی جاتی ہے؟ تاکہ جس کے نام پر یہ بپتسمے کا ساکرامنٹ بیٹے یا بیٹی کو دیا گیا، اسی نور کی روشنی میں یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے، اسی نور کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے چلتی رہے، تاکہ کبھی بھی اپنے ایمان میں بھٹکے نہ، کبھی بھی مسیح خداوند کی پیروی کرنے میں چاہے جتنے مرضی کٹھن حالات آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، نا امیدیں آئیں، لیکن اس نور کی روشنی میں چلتے رہنا تاکہ کبھی بھٹکے نہ، اپنے ایمان کے راستے کو کبھی کھوئے نہ، بلکہ ہمیشہ جس کے نام پر بپتسمہ پایا اسی کے ایمان میں، اسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلتے رہنا۔ اور اسی لیے پاک کلام ہمیں واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے تک وفادار رہ اور میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور پاک ماں کلیسیا کی دعاؤں میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اور جس کے آخر میں ایمان کے عمل میں جو ایمان کے اعمال ہیں ان کے آخر میں کہ میں اسی ایمان میں جینا اور اسی ایمان میں مرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب پاک ماں کلیسیا جو ہمیں دعائیں سکھاتی ہے کہ
کہ میں اسی ایمان میں جینا اور اسی ایمان میں مرنا چاہتا ہوں, اسی ایمان میں جینا اور مرنا چاہتی ہوں, تو پھر کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہمیں مسیح خداوند کی پیروی کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ ہم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, کٹھن مراحل آتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اپنے گرجا گھر کی زمین چھوڑتے ہیں, اپنے گرجا گھر کی مٹی چھوڑتے ہیں, اور ہم اپنے ایمان کی نفی ہم خود کرتے ہیں. غیر قوم ہمارے ایمان کی نفی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان کا تو ایمان ہے نہیں ہے. اور جن کا ایمان ہے, جو جانتے ہیں, جو پہچانتے ہیں, جو مسیح خداوند کا نام لیتے ہیں, جو مسیح خداوند کے نام کی حمد و ثنا کرتے ہیں, جو خدا کے پاک کلام کی پیروی کرتے ہیں, اور جو اسی کے پاک بدن اور پاک خون میں شراکت کرتے ہیں, وہ مسیح خداوند کو جانتے ہوئے بھی جب اپنے ایمان سے پھریں گے تو تب ہم اپنے اس نور کی روشنی سے ہم کنارہ کرتے ہیں. ہم نور کی روشنی میں نہیں چلتے, بلکہ ہمارا شمار دوسرے لوگوں میں آ جاتا ہے. آج کی دوسری تلاوت بہت خوبصورت تلاوت ہے کہ جس میں خدا کا بندہ پولس رسول بڑے واضح الفاظ کے ساتھ صاف انداز میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ بتاتا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے, ہمارے سخاوت کے کاموں کی وجہ سے یہ نجات جو ہے ہمارے حصے میں آئے گی, یا ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے خدا جو ہے وہ ہمیں پسند کرے گا, ہمارا شمار اس کے برگزیدہ لوگوں میں گنا جائے گا. کوئی ایسا نہ سوچے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو پھر اس کا شمار اس آدمی کی طرح ہوگا, اس فریسی کی طرح ہوگا جو ہیکل میں کرنے تو دعا جاتا ہے, لیکن دعا کرتے وقت وہ دعا نہیں مانگتا بلکہ اپنی اچھائیاں بیان کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر خدا کے حضور بیان کرتا ہے, اس خدا کے آگے اپنی نیکیاں گنواتا ہے, اس خدا کے آگے اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے, اچھا پیش کرتا ہے کہ جو خدا تمام اچھائیوں کا منبع ہے, جس خدا سے ساری برکات نکل کر آتی ہے, جو ہم پر رحم کی نگاہ کرتا, جو ہمیں اپنی آغوش میں لے کر ہمیشہ کے لیے پالتا ہے, قبول کرتا ہے, ہمیں بچاتا ہے, اور ہمیں زندگی نہیں بلکہ کثرت کی زندگی وہ خدا ہمیں دیتا ہے. کثرت کی زندگی وہ خدا ہمیں دیتا ہے. اور جب اگر ہماری نیکیاں ہمیں غرور پیدا کریں, دوسروں کے لیے ہمیں نفرت پیدا کرے اس فریسی کی طرح, کیونکہ یہ فریسی جب ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلا اور بڑا گناہ جو یہ کرتا, یہ کہتا ہے کہ میں اس محسن کے مانند نہیں ہوں. حالانکہ جب خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شکل اور صورت پر پیدا کیا, اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اور جب ہم دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو ہم انسان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ خدا کی اس شبیہ سے منہ موڑتے, خدا کی اس شبیہ کو رد کرتے ہیں, خدا کی اس شبیہ کو خدا کی اس شبیہ سے ہم نفرت کرتے ہیں جس شبیہ پر وہ انسان خلق کیا گیا, وہ انسان بنایا گیا. اور اس کے نتنوں میں جو خدا اپنا دم پھونکتا اور وہ جیتی جان ہوتا ہے. جب ہماری نیکیاں, ہمارے سخاوت کے کام, ہماری کامیابیاں جب دوسروں کو نیچا دکھائیں تو یہ خدا کی نگاہ میں یہ مقبول نہیں ہے. خدا جب بھی برکت دیتا ہے, خدا جب بھی نجات دیتا ہے, خدا جب بھی اپنا رحم ہمیں دکھاتا ہے تو وہ کسی بھی انسان کی دعا بندگی, کسی کی نیکیوں کی بدولت نہیں بلکہ خدا اپنے اکلوتے کلمے کی بدولت جو ہے اس کے رحم کے وسیلے سے خدا اپنی نجات, اپنی شفقت اور اپنا رحم انسانوں کو عطا کرتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے, جس کی نظر میں ہم سب کے سب گنہگار ہیں اور سارے کے سارے خدا کے جلال سے محروم ہیں, لیکن خدا پھر بھی ہمیں اپنا رحم عطا کرتا, ہمیں اپنی حضوری میں قبول کرتا, ہمیں اپنی قبولیت عطا کرتا, ہمیں اپنی قربت عنایت کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا, ہماری عرض و منتوں کا جواب دیتا اور ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ ملائے رکھتا ہے. آج جب خدا کے اس پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ جیسے جو موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا, اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے.
جب میں رات کو آج کے اس پاک کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خدا کا یہ آج کا پاک کلام مجھے کوئی گزشتہ 3 سال پیچھے لے کر گیا، سال 2018 میں جب میں ملک اردن میں مذہبی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے کا سارا وہ منظر دیکھا، وہ جگہ دیکھی۔ آج بھی پیتل کا سام جو ہے، جو اس وقت پرانے احکام میں موسیٰ نے بیابان میں بلند کیا تھا، آج بھی ویسے کے ویسے وہ پیتل کا سام بلند ہے، اور اس کے نیچے 3 زبانوں میں، انگریزی میں، عربی میں اور ایک اور دوسری زبان، تیسری زبان میں یہ آیت یہ لکھی گئی ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور دوسری آیت ایک اور لکھی ہے کہ جس طرح پیتل کا سانپ بیابان میں بلند کیا گیا تھا، ضرور ہے کہ اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے، اسی مقام سے کوئی 8-10 فٹ کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں پر خدا نے موسیٰ کو وعدہ کی سرزمین دور سے دکھائی تھی لیکن جانے نہیں دیا تھا، اور اسی جگہ پر موسیٰ نبی جو ہے وہ خدا میں وہ سو جاتا ہے۔ جب ہم یہ آج کے پاک کلام میں 2 آیتیں ہیں جو دہرا کر وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس سے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دوسری پھر اسی آیت کو دہرایا گیا، اور دوسری آیت جو ہے وہ یہ فتوے کی بات ہے کہ جو اس خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لائے اس پر فتویٰ دیا جائے گا، نہ لائے اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جب ہم اب خدا کے اس پیار کی بات کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ خدا کا پیار ہے کیسا؟ اگر خدا کہتا ہے کہ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں بلکہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے، تو زندگی بھی ہے اور کثرت کی زندگی بھی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک زندگی وہ ہے کہ جس میں ہم سب اپنے جسموں کی سلامتی کے ساتھ تندرستی میں خدا کے گھر میں ہم آتے ہیں، یا تندرستی میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ دوسری کثرت کے ایک وہ زندگی ہے کہ جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، گرجا گھر میں موجود ہیں، آتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ جب مسیح خداوند کی ہم پیغمبرانہ رسالت پر دھیان کرتے ہیں تو مسیح خداوند کے پاس جو بھی بیمار آیا، جو بھی اگر کسی بھی تکلیف میں مبتلا لوگ آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ خداوند اگر تو چاہے تو میری آنکھیں وہ بینا ہو سکتی ہیں، اگر تو چاہے تو میری بیٹی جو گھر میں مر رہی ہے وہ بچ سکتی ہے، اے خداوند اگر تو چاہے تو میں دوبارہ پھر سے اپنے مفلوج پن سے میں اپنے قدموں پر میں چلنا پھرنا میں شروع کر سکتا ہوں، اے خداوند اگر تو چاہے۔ یہ عبرانی زبان کا یہ متن ہے جس کا ترجمہ وہ یہی ہے کہ اگر اے خداوند اگر تو چاہے، تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میں صحت یاب ہو سکتا ہوں، اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میری بیٹی وہ مرے گی نہیں بلکہ زندہ رہے گی، اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میں اب آئندہ کے لیے میں لنگڑا نہیں رہوں گا بلکہ میں دوبارہ پھر سے میں چلنا پھرنا شروع کر دوں گا۔ اور مسیح خداوند کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں شفا پانا چاہتا ہوں، میری بیٹی شفا پائے، میری بیٹی زندہ رہے۔ تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جا، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تیرا ایمان ہے، تیرے ایمان کے مطابق ویسا ہو جائے۔ اور خدا وہ زندگی دیتا رہا۔ یہ کثرت کی زندگی ہے کہ کسی کو نا امیدی سے نکال کر امید میں لے کر آیا مسیح خداوند، بیماریوں سے نکال کر تندرستیوں میں لے کر آیا، جو مردہ تھے، جو پس مردہ تھے، مسیح خداوند نے ان میں ایک دفعہ پھر ایک نئی زندگی کا دم پھونکا۔ کیوں دم پھونکا؟ کیونکہ یہ وہی خدا جو کہتا ہے کہ ہمیشہ کی جو ہے زندگی، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ اور شاگردوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ عزیز بھائیو بہنوں، جب ہم آج نور کی بات کرتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل
اس کے مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی انجیل، اس انجیل کا سب سے بڑا اور عظیم تمام نقطوں میں سے ایک نقطہ وہ نور ہے، وہ نور ہے کہ جو پہلے باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ نور دنیا میں آیا اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ حقیقی نور وہ تھا جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ آج جب ہم اپنے اس خطے میں، آج کے دور میں جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو یہ نور مسیح خداوند کی ذات ہے، جس نور میں ہم آج نہیں بلائے گئے بلکہ اس دن سے بلائے گئے جس دن ہم نے خداوند کے پاک گھر میں آ کر اپنے کاہنوں کے ہاتھوں سے، اپنے مناظر صاحبان کی موجودگی میں، اپنی کلیسیا کی موجودگی میں خداوند کے نام پر ہم نے بپتسمہ پایا، اور ہم نے کلیسیا میں اس دن سے ہم نے شمولیت پائی، اور اسی وقت سے ہم خدا کے متبنہ بیٹے اور بیٹیاں بنے، اور ہم نے اقرار کیا کہ اس نور کو ہمیشہ کے لیے اپنائیں گے، اس نور کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے چلیں گے۔ پھر سوال آج ہم سب کا شخصی سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب مجھے بپتسمہ دیا گیا، جب مجھے بپتسمہ دلوایا گیا، اس وقت سے لے کے میں کتنی بار اپنے اس ایمان میں پھرا ہوں، کتنی بار میں اپنے اس ایمان سے پھری ہوں، اور کتنی بار اس نور کا انکار کیا جس نور کی روشنی میں چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا، ہم بلائے گئے۔ اور جب اس نور کی روشنی میں چلیں گے تو ہم دنیا کے اندھیروں سے ہم پھریں گے، دنیا کے اندھیروں سے ہم کنارہ کریں گے، دنیا کی تاریکی سے ہم کنارہ کریں گے۔ کیونکہ ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں۔ ہمارا اصلی وطن وہ آسمان ہے، وہ آسمان ہے جہاں پر ہمیشہ کی زندگی کی کلام ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ جب ہم یہ ایسا لائحہ عمل اختیار کریں گے، جب ایسا ہم منشور اختیار کریں گے تو ہم بے شمار مواقع پر ہم نور کی گواہی دیں گے، ہم نور کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ اور مسیح خداوند کا یہ فرمان ہے، مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو، تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آئیں روزوں کے ان مبارک اور قبولیت کے ایام میں خداوند سے فضل، خداوند سے دانائی، خداوند سے فراست مانگیں کہ مہربان خدا ہمارے ضمیر کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے ایمان کو اپنے رحم میں ایک دفعہ پھر سے تازگی عنایت کرے، درست کرے، تاکہ ہم اپنے کاموں سے مسیح خداوند کے نام سے پہچانے جائیں۔ نیک کام ہم کریں گے تو جانے کس کے ساتھ جائیں گے؟ مسیح خداوند کے نام کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ نیک کام ہم کریں گے، ہمارا شمار کن لوگ میں آئے گا؟ ہمارا شمار نورانی لوگوں میں آئے گا، نور کی پیروی کرنے والے لوگوں میں آئے گا، تاکہ اس نور کی پیروی کرتے ہوئے مہربان خدا ہمیں ان روزوں کے ایام میں سے گزارتا ہوا پاشکا کی خوشیاں منانے کی بھی برکت اور موقع عنایت کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔